میں نرگنیاں گل نہیں جانی، ایک دھنی کے ہاتھ پکانی، چاہے ہنسائے چاہے رلائے، چاہے وہ مجھے چت سے بھلائے۔ کوئی اس کلام کو ترنم سے پڑھ رہا تھا۔ درد بھری دلکش آواز نے پل بھر میں میری توجہ اپنی جانب کھینچ لی تھی، اور بولوں نے تو دل کی دنیا کو تہوبالا کر ڈالا اور سیدھے جا کر دل کی گہرائی میں اتر گئے۔ یہ شاعر جانے کیسے دل کی اتح گہرائیوں میں چھپے جذبات کو لفظوں کے روپ میں ڈھال لیتے ہیں۔ میں نے نگاہ اٹھا کر آواز کے ماخذ کی جانب دیکھا۔ میلے کچیلے کپڑوں میں ملبوس، بے ترتیبی سے بھری داڑھی، کندھوں تک آئے بال، ہاتھوں پیروں پر میل کی تہیں، نہایت جذب کے عالم میں پڑھ رہا تھا، لیکن ہوش و خرد سے بیگانہ اور یہ کلام۔ میری جستجو بھری نظریں اس کا احاطہ کیے ہوئے تھیں۔ بس کا پہیہ پنکچر ہونے کی وجہ سے ہمیں رستے میں رکنا پڑا۔ بس کی سواریاں باہر نکل کر ادھر ادھر پھیل گئیں۔ سڑک کے کنارے ایک ڈھابا نما ہوٹل نظر آیا تو کچھ سواریاں اس کی جانب بھری۔ میں اور میری بہن بھی چائے پینے کی غرض سے ڈھابے پر پہنچ گئے۔ چائے کا انتظار کرتے ہوئے یہ پرسوز آواز کانوں کے رستے دل میں اترنے لگی۔ ایک سما سا بن گیا۔ آس پاس کے سبھی افراد خاموشی سے سر ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ چپ ہوا تو جیسے لوگ نیند سے بیدار ہو گئے ہوں۔ کچھ لوگوں نے اس کی آواز کی تعریف کی تو کچھ نے کلام کی۔ وہ دیوانہ مجنون جذب کے عالم میں اپنی آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ لوگوں کی داد و تحسین کے شور و غل نے اسے اپنی آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا۔ اف! تاریک راتوں سی سیاہ چمکدار اور ساکر سی گہری آنکھیں۔ میرا دل یکدم گھبرانے لگا اور میں نے اس سے اپنی نگاہ پرے ہٹا لی، لیکن لمحہ بھر بعد ہی نظر بے اختیار اس کی طرف اٹھ گئی۔ وہ مسکرایا، سر ہلا کر داد وصول کی اور بے تکلفی سے اپنے نزدیک بیٹھے آدمی سے کہنے لگا، چائے پلاؤ گے؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، اس نے جواب دیا اور ڈھابے والے کو چائے دینے کو کہا۔ پھر اس دیوانے مجنون سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، گہری چوٹ کھائے ہوئے لگتے ہو۔ وہ جواب میں بس مسکرا دیا۔ عاشق نامراد، تبھی یہ حالت ہو گئی ہے۔ میں نے ترہم سے سوچا اور اپنی توجہ چائے کی جانب مبذول کرنے کی کوشش کی۔ یہ عشق کیا ہے؟ اس آدمی کی زبان پر پھر خارش ہوئی۔ عشق دیوانگی بھی ہے، فرزانگی بھی، اشک ہے، مسکراہٹ بھی، درد ہے، دوا بھی۔ فرہاد کی طرح دودھ کی نہر نکالنے کا نام عشق ہے۔ پتھروں کی بارش میں لیلا لیلا کہنا عشق ہے۔ کچے گھرے پر دریا پار کرنا عشق ہے۔ تپتی ریت پر بوجھ تلے دب کر احد احد کہنا عشق ہے۔ لشکر اجرار کے سامنے نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کٹانے کا نام عشق ہے، اور ناموس رسالت کے لیے کٹ مرنے کا نام عشق ہے۔ اول بھی عشق ہے اور آخر بھی۔ وہ دیوانہ مجنون ایک جذب کے عالم میں کہہ رہا تھا، عشق میں دوئی نہیں، یکتائی ہی یکتائی ہے۔ عشق موہد ہے، فنا کر دیتا ہے، راکھ کر دیتا ہے۔ وہ تو تم نے سنا ہی ہوگا، العشق نار یلحق ما سویٰ الحبیب۔ اس کی آنکھیں ہلا میں جامد و ساکت ایک جگہ پر مرکوز تھی۔ اس کے الفاظ زمزمہ ادراک کا لمحہ بن کر دل کی بنجر کھیتی میں اپنے سروں سے آبیاری کر رہے تھے۔ عاشق اپنے محبوب کی نظر کرم کی خاطر ہاتھ میں کشکول تھامے در در بھٹکتا رہتا ہے۔ اس کی نگاہ لطف کے لیے ریت کے ذروں کی مانند بکھر جاتا ہے۔ یہ حاکی اپنے آپ کو خاک نشین کر لیتا ہے۔ میں ساکت بیٹھی اس کی آواز سن رہی تھی۔ صرف وہی وہ ہے، بھیتر باہر، اسی کا عکس ہے۔ مکان لامکان اسی کی حکمرانی۔ سر اٹھانے کی طاقت نہیں، سرتابی کی مجال نہیں۔ وہ ہنسائے یا رلائے، یاد رکھے یا بھول جائے، راضی برضا اللہ ہو، حق اللہ ہو۔ دیوانے نے نعرہ مستانہ بلند کیا۔ میں سوچ رہی تھی، دیوانہ مجنون کون ہے، یہ یا میں؟